السلام علیکم. میرا نام ہے ایلن کیزلر. میں امریکہ میں بیٹھ کر ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، کیونکہ پاکستان ایک عام ملک نہیں ہے، لیکن پاکستان وہ خطہ ہے جہاں انشاءاللہ پاک لوگ جمع ہو کر پاک اسلام پھر قائم کر دیں گے، یعنی محبت، انصاف، سچائی، دوسروں کی خدمت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت، ہمیشہ ذکر کرنا، ہمیشہ دعا کرنا. اللہ اکبر. تو میری بیگم جو میرے استاد بھی ہے اور میں انشاءاللہ 2-3 مہینے کے بعد پاکستان آئیں گے. یہ ہم دونوں چاہتے ہیں، لیکن دیکھیں گے کیا اللہ چاہتا ہے. اگر یہ پوری دنیا میں جو لاک ڈاؤن ہو رہا ہے، سفر کرنا مشکل ہے، لیکن میرے پاس ویزا ہے. 1 سال پہلے میں نے ویزا لیا تھا اور میں اکتوبر پچھلے سال آنے والا تھا، لیکن پھر نہیں آ سکا. تو امید ہے اگر اللہ پاک چاہتا ہے ہم دونوں سپٹمبر، اکتوبر، نومبر ان مہینوں میں 1-2 مہینے کے لیے آئیں گے. اچھا، دیکھیں گے کسی کے کوئی اچھے سوال یا کامنٹس ہیں. تبندہ بطول کہہ رہی ہے السلام علیکم. I've been reading quotes from Neil Donald Walsh for years and really like what he says, but it was a bit difficult for me to accept the idea that God conversed with him. Have you read Neil Donald Walsh's Conversations with God? What are your thoughts about the book? اردو چیٹ ہے آج، تو میں جواب اردو میں دوں گا. امید ہے آپ اردو سمجھ سکیں گی. میں نے یہ نیل ڈونلڈ والش کا کتاب کانورسیشنز وتھ گاڈ نہیں پڑھا. میں نے نہیں پڑھا، لیکن میں نے سنا اس کے بارے میں کہ بہت اچھی کتاب ہے. میری بیگم اور مرشد نہیں کہہ سکتا ہوں، وہ کہتے ہیں مرشد مت بولو، لیکن میرے استاد وہ اس کتاب کو میرے خیال میں کچھ پڑھ لی ہے، اور وہ کہتی ہے بھی بہت اچھی کتاب ہے، لیکن میں نے اس کو نہیں پڑھا. اچھا، محمد ابرار گجر کہہ رہا ہے السلام علیکم، ہاؤ آر یو سر. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر ہوں. اگر اللہ کا شکر ہے، میں بہت خوش ہوں کہ ہم یہ چیٹ کر سکتے ہیں آج تک. ہم کو پتہ نہیں کب ناممکن ہوگا، لیکن جب تک ممکن ہے میں انشاءاللہ روزانہ یہ چیٹ کروں گا. اور کافی اور کامنٹس لوگ السلام علیکم کہہ رہے ہیں. زارا علی اور کہکشان نور، دلاور جٹ، سب السلام علیکم کہہ رہے ہیں. کمل زبیر کہہ رہی ہے Praise be to Allah, the cherisher and sustainer of the worlds. The Quran begins with these words. Mu'min means believer of God and kafir means non-believer of God, irrespective of religion. شکریہ، تھینک یو ویری مچ. بالکل صحیح بات ہے. مومن کا مطلب ہے جو اللہ پاک کو ماننے والا ہے، اور کافر کا مطلب ہے جو اللہ پاک کو نہیں مانتا ہے. کسی بھی مذہب کو ہو، کوئی فرق نہیں، اس مذہب یا اس مذہب کا، اگر وہ اللہ پاک کو مانتا ہے اور اچھا کام کرتا ہے، کیونکہ مومن ہمیشہ غلط کام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے کم سے کم، اور عام طور پر بچتا ہے بھی. تو کسی بھی مذہب کے اگر وہ اللہ پاک کو مانتا ہے اور اچھا کام کرتا ہے، اس کو ہم اچھا مومن کہہ سکتے ہیں. بلکہ مسلم کا مطلب بھی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پناہ لیتا ہے. سرنڈر، سبمیشن ٹو اللہ از دا میننگ آف مسلم. تو مومن اور مسلم دونوں جو اللہ پاک کو مانتا ہے اور اچھا کام کرتا ہے، اور کوشش کم سے کم ہمیشہ کرتا ہے کہ جو کچھ اللہ چاہتا ہے ہم وہی کریں. یہ مسلم کا مطلب ہے، یہ مومن کا مطلب ہے. اچھا، محمد سلمان گیلانی کہہ رہے ہیں، یا جیلانی. What motivates you to be always thinking about Pakistan while being an American, as most Pakistanis don't trust Americans, with all due respect to you?
میں اس لیے ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں. 2 وجہ ہے. ایک، میں پاکستان 40 سے لے کر تھا، میرے والدین پاک پھر قائم کر دیں تو پاکستان میں اسلام پاک پھر قائم ہو جائے گا انشاءاللہ. تو میں کیوں پاکستان کے بارے میں نہیں سوچتا رہوں گا. پاک اسلام کا مطلب ہے محبت، سب سے بڑی چیز ہے محبت. تو جب پاکستانی لوگ پاک ہو جاتے ہیں اور سب سے پیار کرتے ہیں تو پھر پاکستان میں پاک اسلام پھر قائم ہو جائے گا. تو میں صرف سوچتا نہیں رہتا ہوں پاکستان کے بارے میں، بات کرتا رہتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ پاکستانی لوگ اس حقیقت کو سمجھ کر پاک 100% پاک ہو جائیں گے اور پاک اسلام پھر جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے مدینہ منورہ میں قائم کیا، ویسے ہی انشاءاللہ ابھی پاکستان میں مدینہ ثانی پاکستان میں پاک اسلام پھر قائم ہو جائے گا انشاءاللہ. وقاص انور کہہ رہا ہے آپ کبھی بابا فرید گنج شکر کے عرس مبارک پر گئے ہو؟ قوالی سنتے ہیں آپ؟ میں بابا فرید گنج شکر کے مزار میں گیا ہوں لیکن عرس کے لیے نہیں. میں تو قوالی سنتا ہوں، صرف سنتا نہیں بلکہ میرے ایک بہت اچھا دوست تھا، تقریباً 1980s میں جو غلام فرید، حاجی غلام فرید صابری، تو وہ اول درجے کے قوال تھے. تو ان کے ساتھ میں قوالی سنتا رہتا تھا، کبھی ان کے ساتھ گاتا بھی تھا. تو ضرور سنتا ہوں قوالی، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. روحانی، میں نے بار بتایا، روحانی میوزک جو ہے وہ بہت اچھا ہے، حرام نہیں ہے. جو دنیاوی میٹیریل میوزک ہے وہ حرام ہے، اس کو ہمیں نہیں سننا چاہیے. لیکن جو روحانی جیسے قوالی روحانی میوزک ہے اس کو ہم سن سکتے ہیں، بلکہ سننے میں بہت فائدہ بھی ملتا ہے، اور میں اس کو سنتا ہوں، بہت اچھا لگتا ہے مجھے. اتنے طاقت ہے اس میں. Noreen Wasim, I guess to broaden your followers base and get your message across, you need to be on Twitter as well. Live broadcast is also available there. I have never done any Twitter, so I hardly have time to do Facebook and YouTube also, but I have not done Twitter. But maybe I will, I don't know if somebody helps me. اچھا، بہت سارے لوگ السلام علیکم کہہ رہے ہیں، بلکہ محمد اسلم بارمبار ایسے مت کرو. میں نے بارمبار بتایا، بارمبار ایک پوسٹ مت کرو محمد اسلم، میں بہت ناراض ہوں تم سے، ایسے مت کرو. لیکن السلام علیکم تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بارمبار نہیں. نورین وسیم کہہ رہا ہے I am follower of and murid of Hazrat Sultan Bahu رحمۃ اللہ علیہ. Every Sufi saint had same message of love and respect of others. His messengers. I can send you his couple of books translated in English, where he the new name of God Almighty as Who. It has its own attractions and feelings. Okay, I don't mind if you want to send me anybody's books. I don't know how much time I'll have to read them, but thank you for thinking of me and for wanting your Murshid's message to be spread. It is the same message of love and respect of others. Thank you very much. Very good message. پھر محمد اسلم بار اور بار مت. محمد ابرار گجر، آپ خانیوال میں رہے ہیں، میں خانیوال کے نیبر سٹی بورے والا سے ہوں، کوئی واقعہ بتائیں ہمارے ایریا کا. شکریہ. مجھے معلوم نہیں، معاف کرنا. اے محمد اسلم، یہ بند کر دو، بارمبار السلام علیکم کہہ رہا ہے، پھر دوسرے لوگوں کے کامنٹس کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے. اچھا، Faisal Ashfaq, Assalamu alaikum, sir. I sent you a message on Messenger for live chat. Please respond. Inshallah, dekhunga. Faryal Ashfaq ji. Asra Siddiqui, alaikum salam, sir. Acha, Mansoor Ahmed Shah Mansoor, Assalamu alaikum, sir. Dua mein yaad karna. Ya Malik, Mansoor Ahmed Shah Mansoor par
رحم فرما، سب کشمیریوں پر خاص رحم فرما یا مالک. اچھا، Sobia Ehsan says, who is your spiritual teacher? تمہارا مرشد کون ہے؟ میرے بہت سارے مرشد ہو چکے ہیں. ابھی میرے مرشد ہے لیکن وہ مجھے مرشد نہیں کہنے دیتی ہے اس کو، لیکن میری بیگم میرے استاد ہے فاطمہ کاللی کیرولینا کے بہت سارے نام ہیں، لیکن وہ میرے استاد ہے، spiritual teacher. Kamran Umar, you have to believe in one God, the creator, sustainer, provider, one who sent prophets and books with messages and guidance. Guidance we have to strictly stick to. No shirk, no major sins, no minor sins. Ask for his forgiveness and mercy. Very good. بہت اچھی بات. Afzal Chaudhry, sir, what's the true method of visiting a mazar? مجھے معلوم نہیں، لیکن صاف اور جب میں گیا تھا کافی سال پہلے کی بات ہے، میں ملتان جا رہا تھا ریل گاڑی میں، تو ایک جوان سے بات ہوئی تھی، تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ صوفیوں سے، عظیم صوفیوں سے میں آپ کو ملا سکتا ہوں. تو پھر ہم گئے تھے اور مزاروں میں ملتان میں، اور اس نے مجھے یہ سکھایا تھا کہ سب سے پہلے اگربتی خریدو اور پھول کا ہار اور پٹاشے، یہ سفید مٹھائی. تو پھر مزار میں جا کر اگربتی جلا کر وہاں لگا دیں، اور پھر قبر پر پھول کا ہار لگا دیں، اور پھر جو لوگ وہاں موجود ہیں مزار میں ان کو یہ پٹاشہ بانٹیں، اور پھر بیٹھ کر مراقبہ کریں، میڈیٹیشن، ذکر کریں. یا یہ مجھے سکھایا گیا تھا، تو مجھے معلوم نہیں یہ ٹرو میتھڈ ہے یا نہیں، لیکن یہ میں نے سیکھ لیا تھا. اچھا، دلاور جٹ کہہ رہا ہے پلیز ایک بار آلرا ٹی وی پر وزٹ کر آپ کا کیا نائس انفارمیشن ہے. آلرا ٹی وی پر اچھا دیکھوں گا آلرا ٹی وی کو انشاءاللہ. Umar Azhar, how can we contribute or serve Islam? I know Islam is a broader concept, more than religion, it is love. What is the best service we can provide for Islam, Pakistan and the world? میرے نزدیک، مجھے بہت کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے سب سے اچھی چیز ہے، سب سے اچھی خدمت ہے جو ہم کر سکتے ہیں اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے اور پوری دنیا کے لیے، پیار سے ذکر کرنا، دل کی گہرائی سے پکارنا، یا اللہ 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 اللہ، یا مالک مجھے تیری خدمت کرنے دے، جو کچھ تو چاہتا ہے میں وہی کرنا چاہتا ہوں. یہ ذکر، اور دوسروں کو بھی ذکر سکھانا. اور یہاں تک بھی میں یہ بھی بتاتا ہوں، صرف اللہ نہیں عربی میں، لیکن مختلف زبانوں میں اللہ پاک کے نام کا ذکر. میں روزانہ سب سے پہلے جاگنے پر اور دن میں بھی کئی بار اللہ 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 اللہ، توئنی 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 توئنی، ادونائے 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 ادونائے، رام 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 رام، ایک اومکار 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 ایک اومکار. تو یہ ذکر کرنا بڑی خدمت ہے میرے نزدیک، سب سے ضروری چیز ہے. اگر ہم ایک ہی چیز صرف کر سکتے ہیں، یہی دعا، یا مالک اللہ توئنی
توئی ادونائے ادونائے رام رام ایکوم کا ایکوم اللہ بس. اچھا ابیر حسین انجم کہہ رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاؤ آر یو بردر؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر ہے. بہت خوش ہوں کہ میں یہ چیٹ کر سکتا ہوں. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحم و کرم ہے کہ یہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہم پوری دنیا میں ایسے بات کر سکتے ہیں. سب اچھا سارا رانا کہہ رہی ہے سر کائنڈلی ایکسپلین خودی اینڈ ایگو. یہ تو لمبی چوڑی بات ہے لیکن اور مجھے معلوم بھی نہیں ہے آپ ان الفاظ سے کیا حقیقت میں پوچھ رہے ہیں، کیونکہ ان کے کافی مطلب ہے. خودی کا اور ایگو کے بھی کافی معنی ہوتے ہیں، لیکن خودی کا ایک مطلب یہ ہے کہ میں خودی مطلب میں اللہ پاک کا نوکر ہوں. یہ میرے نزدیک خودی کی سب سے بڑی بات ہے. اور ایگو بھی اس کا مطلب مختلف. ایگو کا مطلب وہی خود ہی ہو سکتا ہے کہ ایگو کا مطلب سیلف، میں اللہ پاک کا چھوٹا سا نوکر ہوں، خدمتگار ہوں. تو ایگو کا دوسرا مطلب بھی ہے خود غرضی. تو ان دونوں الفاظ کے مختلف مطلب ہو سکتے ہیں. عائشہ خان کہہ رہی ہے السلام علیکم سر، پلیز پرے فار مائی چلڈرن. یا مالک عائشہ خان کے بچوں پر رحم فرما، تیرے نزدیک ان کو لا. عبداللہ بلوچ السلام علیکم سر، واٹ از ہیون اور ہیل؟ بار بار یہ سوال پوچھا جا رہا ہے مجھ سے آج کل. دونوں چیز صحیح ہے. ایک ہے وہ جگہ ہیں، میں بھی جا چکا ہوں دونوں کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہیون اور ہیل ہمارے دل میں بھی ہے. جب ہم اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، تو ہم جنت میں ہیں. اور جب ہم نفرت کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تو پھر ہم جلتے ہیں بعد میں. اگر ایک دم نہیں، بعد میں ہم بہت پریشان ہوں گے ہم نے یہ کیوں کیا. وہ تو دھوسک کبھی دوسرا مطلب ہے. تو دونوں صحیح ہے. سلطان حفیظ جاوید ماشاء اللہ پلیز ریممبر می ان یور پریئرز. نام لے کر سلطان حفیظ جاوید پر رحم فرما یا مالک. محمد فیصل مغل سر وزٹ آزاد کشمیر پلیز. انشاءاللہ میں کبھی نہیں گیا ہوں آزاد کشمیر، لیکن پہلے کچھ سال پہلے جب میں پاکستان تھا میں نے پروگرام بنایا تھا جانے کا، لیکن پھر خاص ایک پرمٹ کی ضرورت ہوتی تھی. پتہ نہیں ابھی بھی ہے ایسے، تو اس لیے نہیں جا سکا اس وقت، لیکن انشاءاللہ آؤں گا. Sudhir Ahmed, thanks for your inspirational words. You are indeed a blessing for us to provide great information to us and become a source of establishing love and peace among different nationalities. Thank you. You're welcome. Resham Iqbal Salam, sir. For duas, and please let me clear, is Sahib Mazhar can listen our duas and is the protocol to go there. ہاں میں بھی جاتا ہوں مظہروں میں، خاص کر داتا صاحب. جب کبھی میں لاہور جاتا ہوں عام طور پر داتا صاحب کے مظہر میں ضرور جاتا ہوں. اور جب موقع ملتا ہے پاک پتن میں بابا فرید گنج شکر کے مظہر میں، اور ملتان میں ابھی ہی بات ہوئی تھی ملتان کے مظہروں کے بارے میں. تو ہاں میرے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سن سکتے ہیں، بلکہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے میرے دعا سن کر میرے سامنے آئے. میں نے ان کو دیکھا تھا، ان سے بات کی. تو پروٹوکال میں نے ابھی بتایا، آپ چیٹ دوبارہ سنیں. اگربتی، پھول کا ہار اور پٹاشا خرید کر ان کو مظہر میں جلا کر اور قبر پر لگا کر اور پٹاشے بانٹ کر پھر مراقبے میں بیٹھنا. یہ
مجھے سکھایا گیا پروٹوکال، مجھے معلوم نہیں کہ سب سے اچھا طریقہ ہے یا اور دوسرے طریقے ہیں، آپ دوسرے سے معلوم کریں. مجھے اتنا ہی معلوم ہے. شہید مالک I send you the link where you download the book زیارت رسول بحالات بیداری. یہ وہ کتاب ہے جس میں ان لوگوں کا ذکر جنہوں نے جاگتے ہوئے فیس ٹو فیس لائک یو زیارت. اچھا شکریہ، شاید اس کو پڑھ سکوں گا. ایک دوسرا کتاب کو بھی اردو میں نے دیکھا جس میں پاکستان میں ہی 1947 کے بعد، پتہ نہیں وہ کب، 1980 شاید وہ کتاب 80 میں لکھا گیا تھا یا 85 میں، مجھے معلوم نہیں کتاب کب لکھا گیا تھا، لیکن 45 سے لے کر اس سال تک کئی سو لوگوں کی زیارت جو ہوئی تھی ان کے بارے میں نے اس کتاب کو دیکھ لیا تھا بہت سال پہلے، کم سے کم 35 سال پہلے شاید میں نے اس کتاب کو دیکھ لیا. اچھا دلاور جٹ، آپ کی زندگی بدل گئے، پلیز وزٹ آلرا ٹی وی پلیز. اچھا دوبارہ آلرا ٹی وی کی بات، اچھا شاید کوشش کروں گا انشاءاللہ. عازر صدیقی، سر میرے لیے، میرے پیرنٹس اور میرے بچوں کے لیے خاص دعا پلیز. عازر صدیقی اور اس کے پیرنٹس اور بچوں کے لیے رحم فرما، ان پر رحم فرما یا اللہ. اچھا بارمبار یہ سگنل کٹ جا رہا ہے. Alina Mazhar, Sir Alan, our family is desperately wanting to meet you and Ma'am Carol. Please, whenever you come, share your schedule. We are from Lahore. ہم ضرور لاہور آئیں گے انشاءاللہ. میں کبھی نہیں پاکستان گیا ہوں اور لاہور نہیں گیا ہوں. میں کم سے کم لاہور، کراچی اور پنڈی، اسلام آباد جاتا ہوں، اور عام طور پر سیالکوٹ بھی بولتا ہوں. تو ضرور لاہور، بلکہ لاہور میرا گھر ہے. میرے بچپن میں 3 سال کے عمر میں لاہور میرے نے ہماری فیملی گیا تھا جب میں 3 سال کا تھا. تو میرے سب سے پہلے جو یاد ہیں لاہور کے. ضرور آئیں گے وہاں انشاءاللہ جب ہم پاکستان آتے ہیں. ریشم اقبال، سر پلیز ایکسپلین سم لائف آفٹر ڈیتھ. حقیقت میں مجھے معلوم نہیں ہے، آپ معلوم ہوگا. صرف یہ فرق ہے شاید آپ کو، اگر نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس نہیں ہوا تو مجھے اس معلوم ہے. میں مر گیا تھا ایک بار، ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور مر گیا تھا، لیکن ایک روحانی شخصیت آئی تھی میرے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کیا تم آنا چاہتے ہو میرے ساتھ یا واپس جانا. تو بس اتنا ہی مجھے معلوم ہے. باقی جو مجھے معلوم ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہو سکتا ہے الہامی کتابوں کو پڑھنے سے، یا دوسرے کافی لوگوں کو ایسا نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس ہوا ہے. تو مجھے معاف کرنا ہے، آپ کو شاید مجھ سے زیادہ معلوم ہے اس کے بارے میں. Humaira Tahir, I do zikr like you, Allah, Allah. Feel this word shake me inside. Offering pray 5 times, but not feel such feelings just to said Allah, Allah. Allah, 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 Allah. بڑی طاقت ہے اللہ پاک کے نام میں. Sarah Rana, please tell me about the future of Pakistan. Future of Pakistan. Pakistan will become the superpower of the world. جیسے صوفی برکت علی صاحب نے بتایا تھا، پوری دنیا پاکستان سے ہی ہدایت لے گی. روحانی سپر پاور ضرور پاکستان ہی بن جائے گا، اور پتہ نہیں وہ ملٹری سپر پاور، اکنامک سپر پاور بنے گا یا نہیں، لیکن میرے کوئی بھی شک نہیں ہے کہ پاکستان دنیا کے اول سپر پاور روحانی طور پر بنے گا. شاہد مالک، آپ کہتے ہیں بارمبار جو بہت اچھا لگتا ہے، مگر اصل اردو کا لفظ بار بار ہے، مگر آپ بارمبار ہی کہا کریں کہ آپ کی زبان سے بہت ہی اچھا لگتا ہے. پتہ نہیں یہ بارمبار مجھے شاید پنجابی سے، یہ پنجابی لفظ ہے، مجھے معلوم نہیں. بچپن سے ہی یہ لفظ بار بار، لیکن بارمبار میں کہتا ہوں پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گیا، لیکن بچپن سے ہم نے یہ لفظ استعمال کی تھی.
Kamran Umar found people sleeping in graves are dead. They can't hear you. Only Allah should be asked for help. That's what Allah tells us in Quran. Uh, but the great saints are not sleeping in graves. مزاروں میں قبر تو ہے لیکن وہ نہیں سو رہے ہیں. جو عظیم صوفی ہیں وہ زندہ ہیں. ہماری بات صرف سن نہیں سکتے ہیں, صرف بات کر نہیں سکتے ہیں, وہ ہم سے مل بھی سکتے ہیں. صرف بابا فرید سے کافی بڑے صوفیوں سے میں مل چکا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بات ہوئی ہے, ان کو بھی میں نے ان کو بھی دیکھ لیا ہے. تو شاید دوسرے لوگ سو رہے ہیں, لیکن جو عظیم صوفیاء ہیں, جو انبیاء ہیں, نبیاں جو ہیں, وہ نہیں سوتے ہیں مرنے کے بعد. اچھا, شکریہ. شاید کافی بات. خوش رہو. انشاءاللہ سپٹمبر, اکتوبر, نومبر میں اگر اللہ چاہتا ہے, اور یہ وائرس کے جو سکیم ہے اگر یہ ختم ہوتا ہے, یہ شیطانی لوگوں کے بڑی سازش ہے پوری دنیا کو بند کر دینا اور اس پر قبضہ لگانا. یہ نقلی ہے, حقیقی نہیں ہے. انہوں نے اس وائرس کو بنا دیا اور اس کو پھیلا دیا, اور وہ سوچ رہے تھے کہ یہ بہت خطرناک وائرس ہے اور بہت سارے لوگ مریں گے, پوری دنیا کے لوگ سب ڈریں. صرف ویکسینیشن لینے کے لیے تیار نہیں, بلکہ مانگیں گے ویکسینیشن, اور پھر اس ویکسینیشن کے اندر ہم ایک چپ لگا دیں گے, کمپیوٹر, چھوٹا سا چپ, جس سے ہم ہر ایک انسان کو ٹریک کر سکیں گے. اور یہاں تک میں نے سنا اس چپ میں صرف ہم کو سننے کے, اور جہاں ہم جاتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے ان کو پتہ نہیں چل سکے گا اس چپ سے. لیکن کسی کو اگر وہ مارنا چاہتے ہیں, وہ ایک دم ان کو ختم کر سکیں گے اس چپ کے ذریعے. تو بہت بڑا سازش ہے. اور اگر وہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں اس کرونا وائرس سے, کوئی دوسری وائرس وہ بنائیں گے اور پھیلا دیں گے ایسے ہی. تو خوش رہو, فکر نہیں کرو, اللہ مالک ہے. ان شیطانی لوگوں کے جو یہ پلاننگ ہے اس کو وہ ختم کر دے گا, لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ابھی چالو ہے, اور شاید اس کی وجہ سے ہم پاکستان نہیں آ سکیں گے کچھ مہینے کے بعد. اگر فلائٹ سب کھل جاتے ہیں, اور شاید پھر ہم آئیں گے انشاءاللہ. شکریہ. اللہ حافظ.